اور فضائل ذکر میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ۔ فائدہ: لا الہ الا اللہ کا افضل الذکر ہونا ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے، نیز سارے دین کا مدار ہی کلمہ توحید پر ہے، تو پھر اس کے افضل ہونے میں کیا تردد ہے؟ الحمدللہ کو افضل دعا اس لحاظ سے فرمایا کہ کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصیدہ خوانی کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں فدعوا مخلصین لہ الدین کے بعد الحمدللہ رب العالمین وارد ہوا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے، کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ کلام پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ اور عارفین اسی کلمہ کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کی جتنی ممکن ہو کثرت کراتے ہیں، کہ تجربہ سے اس میں جس قدر فوائد اور منافع معلوم ہوئے ہیں کسی دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ سید علی بن میمون رحمۃ اللہ علیہ مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان ہموی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک معتبر عالم اور مفتی مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان کاوشوں پر خصوصی توجہ ہوئی تو اس کے سارے مشاغل درس و تدریس، فتویٰ وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ اسی وقت کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا تو پھر تو پوچھنا ہی کیا، سید صاحب پر زندگی اور بد دینی کا الزام لگنے لگا۔ لیکن چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم معارف کھلے کہ پوچھنا ہی کیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خدا نخواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمہ پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمہ پر ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔